میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت میں تحریر فرماتے ہیں کہ ٹنڈو الہیار باب الاسلام سندھ کے ایک اسپتال میں ایک نوجوان لڑکی جو کہ آگ سے جھلس چکی تھی لائی گئی۔ موت کے وقت اس کی زبان پر معاذ اللہ عز وجل یہ الفاظ تھے، گانا سناؤ گانا سناؤ، ناچ دکھاؤ ناچ دکھاؤ۔ اس طرح کہتے کہتے اس بدنصیب لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اگر وہ لڑکی مسلمان تھی تو اللہ عز وجل بیچاری کی مغفرت فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ گانے بازی سننے میں کس قدر تباہ کاری ہے۔ اللہ تعالی سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، جنہوں نے اپنے بیان میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ گانے جو آج گھر گھر میں بجائے جا رہے ہیں، دکان دکان میں سنائے جا رہے ہیں، ہوٹل ہو یا دکان، بازار ہو کے گھر، گاڑی ہو کے بس، ہر جگہ گانے ہی گانے سنائے جا رہے ہیں۔ یہ گانے کس طرح مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال کر ان کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کا وہ بیان جو آپ نے دعوت اسلامی کے 1428 سنہ ہجری کے عظیم الشان 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں فرمایا، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس بیان کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنے جائیے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ نیکی کی دعوت سن رہا ہوں اور اپنی اصلاح کی باتیں بھی ذہن میں نوٹ کرتا چلوں گا، ممکن ہوا تو لکھ بھی لوں گا، جو اچھی طرح یاد ہو گئیں وہ دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا، جب کوئی بات پسند آئی تو سبحان اللہ کہوں گا، اپنے قریب جو بھی اسلامی بھائی ہوں گے ان پر جگہ تنگ نہیں کروں گا، بلکہ خود تکلیف اٹھا کر اس کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، کسی کو گھوروں گا نہیں، اگر کسی کا پاؤں لگ گیا، کونی لگ گئی تو اس کو ابھی سے نیت کرتا ہوں کہ میں نے پیشگی یعنی ایڈوانس میں معاف کیا اور اس سے انتقام نہیں لوں گا، اس کو گھوروں گا بھی نہیں، اس کو جھڑکوں گا بھی نہیں۔
کیونکہ شیطان گناہ کروانے کی کوشش کرے گا یہاں کہ آپ ایک امر مستحب کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کا دل دکھا کر گناہ کبیرہ کا پوٹلا لے کر گھر پلٹیں، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے صبر سے زبان پر، آنکھوں پر قفل مدینہ لگائے ہوئے انشاءاللہ میں بیان سنوں گا کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یا ٹیک لگا کر سننے سے، نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں، یعنی تم نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے۔ تو یہ کافروں کی صفت ہے کہ وہ نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نصیحت کرنے والوں کو اچھا جانتے ہیں اور اچھا جانتے رہیں گے، جبکہ وہ اہل حق سے تعلق رکھتا ہو اس کو ضرور سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں نے اپنے بیان کا موضوع رکھا ہے گانوں کے 35 کفریہ اشعار۔ تو یہ بیان بڑے غور سے سننے والا ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گانوں کی اتنی نحوست ہے کہ کس طرح یہ ایمانوں پر شیطان ڈاکہ ڈال رہا اور کانوں کا خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے ایک عرب کے قبیلے کے سردار کے مہمان خانے میں پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک حبشی غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا دھوپ میں پڑا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا، چنانچہ میں نے سردار سے کہا یہ غلام مجھے بخش دیجئے۔ سردار بولا علی جا پہلے اس کا قصور سماعت فرما لیجئے کہ اس کو میں نے کیوں سزا دی ہے۔ فرمایا کہو۔ تو وہ کہنے لگا یہ غلام بہت زیادہ خوش الحان ہے، اس نے اپنی مسحور کن آواز سے میرے کئی اونٹ مار ڈالے۔ قصہ یوں ہے کہ میں نے اس کو کھیت سے اناج وغیرہ لانے کے لیے چند اونٹ دیے، اس نے ہر اونٹ پر اس کی طاقت سے دگنا بوجھ لادا اور راستے بھر گاتا ہوا آیا، جس سے اونٹ مست ہو کر دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ جب ان سے بوجھ اتار لیا گیا تو وہ بے حال تھے اور رفتہ رفتہ سبھی نے دم توڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں بے حد متعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا 3-4 دن کے پیاسے چند اونٹ گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آئے۔ سردار نے حبشی غلام کو حکم دیا گانا شروع کر۔ اس نے نہایت ہی سریلی آواز میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اونٹوں پر کیفیت طاری ہوئی، وہ پانی پینا بھول گئے اور مستی میں جھومنے لگے، پھر بےتابانہ جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ اس کے بعد سردار نے غلام کو آزاد کر کے مجھے بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میرے آقا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں نقل کیا ہے، جس کو میں نے اپنے انداز میں پیش کیا۔ اس سے بخوبی